بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو خطباء اور واعظین کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث شریف گردش کرنے لگتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے متلاشیوں آگے بڑھو، اور اے شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعتاً شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو اس کے وسائس سے مامون اور محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسانوں کو معصیت و نافرمانی اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مبارک مہینے میں بھی معاصی اور ذنوب میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطان کے قید کیے جانے سے حقیقتاً قید کرنے کا معنی نہیں، تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے اور علماء نے اس کی کیا توجیہ بیان کی ہے؟ زیر نظر ویڈیو اسی موضوع کو محیط ہے۔ آئیے علماء اور محدثین کے اقوال اور تشریحات کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے گناہ کیوں کر سرزد ہوتے ہیں، کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے۔ انسانوں کو گناہ اور معصیت کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وساوس۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو معصیات میں مبتلا کرے، اس کے لیے وہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے دل میں مختلف وساوس و خیالات پیدا کرتا ہے، جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے، کسی پل انسان کو اس سے مفر نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر رمضان میں شیطان قید ہے، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ مذکورہ تفصیل سے اتنی بات معلوم ہو گئی ہے کہ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان ہی نہیں ہے، بلکہ خود انسان کا نفس بھی ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے بارے میں علماء اکرام کی مختلف توجیہات ہیں۔ پہلی توجیہ، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو حقیقتاً قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت و حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان المبارک کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس ہی اسے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ دوسری توجیہ، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علامہ حلیمی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وساوس مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہو پاتے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر مشقت طلب عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے ورغلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے اور مسلمان پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادات کا اہتمام نہیں کرتے ان پر شیطانی وساوس اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تیسری توجیہ، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ سرکش شیاطینوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے لفظ مردتن سے معلوم ہوتا ہے، یعنی عام شیطان محبوس نہیں ہوتے ہیں، وہ بدستور انسانوں کو ورغلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں، اور انہی کے وساوس کے دام میں پھنس کر
بہت سے لوگ رمضان میں گناہ کے مرتکب ہوتے۔ چوتھی توجیہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اثر ڈالتا ہے، اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر راسخ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان 1 ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پانچویں توجیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ان امور غیبیہ میں سے ہیں جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مان لیں اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کرے، کیونکہ یہی مسلمانوں کے ایمان اور اعتقاد کے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ جواب دیا، ہاکذا الحدیث لا تکلم فی ھذا، یعنی حدیث میں یہی ہے، اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔